اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں برکتیں، رحمتیں اور سلامتی ہم سب پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا نگہباں ہو، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین و حاضرین، بعض لوگ اس دنیا میں ٹیچر بننا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹیچر بن نہیں سکتے۔ وہ بہت کوشش کرتے ہیں، وہ اس مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن ان میں پھر بھی علم کا فقدان رہتا ہے۔ آج میں آپ کو 3 الفاظ بتاؤں گی۔ نمبر 1 خدا، نمبر 2 محرم، نمبر 3 حامی۔ معزز ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل نالج ٹاکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور پھر کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ نالج ٹاکس ایک ایسا چینل ہے جو تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنی قبر تک سیکھتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ علی ویر منافق کو جانتے ہوں گے جو ایک یوٹیوبر ہے جو دنیا کی دوسری عورتوں کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے، یعنی شو کرتا ہے کہ وہ کتنا انسانیت کا احساس کرنے والا ہے اور کتنا احترام کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ یہ چیز جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس نے اپنی حقیقی ماں اور اپنی بہن سنورا کو پردہ سکرین سے غائب کر رکھا ہے، اس لیے کہ ان کا ایک چینل تھا دیسی ولیج فوڈ، لیکن علی ویر منافق نے اپنی والدہ اور اپنی بہن سے ان کا چینل دیسی ولیج فوڈ اس نام سے جو وہ چینل چلا رہی تھیں ان سے چھین کر اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کو دے دیا ہے۔ اس لیے ہم سب عوام کا فرض ہے کہ ایک مسلمان، ایک امت محمدیہ ہونے کے ناطے انسانیت کا احساس کرتے ہوئے علی ویر کی والدہ محترمہ اور بہن کا ساتھ ضرور دیں، اس لیے کہ حق سچ کی آواز کو بلند کرنا ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو اپنے چینل علی ویر پر لا کر عوام الناس سے متعارف کروائے، لیکن یہ آدمی علی ویر منافق کسی طرح بھی اپنی والدہ اور بہن کو پردہ سکرین پر نہیں لانا چاہتا۔ وائے؟ اس کے پیچھے کچھ راز ہے جو بہت ہی پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے یہ علی ویر اب مشکوک لگتا ہے، اس لیے یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نالج ٹاکس چینل کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ معزز ناظرین، میں نے اپنی ویڈیو میں ایک شعر پڑھا تھا، آئیے سنیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے اس شعر پر مجھے ایک تنقیدی شعر کمنٹ کیا گیا، تو آئیے سنیے۔ محمد کی محبت
दीन हक की शर्त अव्वल है, हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस किसी ने भी मुझे तनकीदन ये शेर भिजवाया है, उसे इल्म होना चाहिए कि इस शेर में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं बल्कि मोहम्मद की गुलामी करेक्ट है, इसलिए कि हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। और दूसरे फिक्रे में उन्होंने अगर की जगह कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं बताती चलूं कि जो उन्होंने मुझे शेर भिजवाया है उसमें कुछ नहीं, दूसरी लाइन में अगर ही आता है, जैसा कि मैंने अपने शेर में बयान किया है। इसलिए आप इस शेर को सही तरीके से अदा कीजिए, और सही शेर वही है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, क्योंकि आपके भिजवाए हुए शेर में मोहब्बत नहीं बल्कि गुलामी का लफ्ज़ आता है, क्योंकि हम सब मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हैं। और दूसरी लाइन में कुछ की जगह अगर ही आता है, इसलिए हमें ज़ेर ज़बर और पेश का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको 3 अल्फाज बताती हूँ जिनमें सिर्फ एक नुक्ते की वजह से तीनों के मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं। मसलन नंबर 1 खुदा, नंबर 2 महरम, नंबर 3 हामी। इन तीनों अल्फाज में जब हम एक नुक्ते को ऊपर डालते हैं तो उसका और मानी है, जब वही नुक्ता हम उसके नीचे डालते हैं लफ्ज़ के तो उसके और मानी हैं। जैसे खुदा, इसका ऑपोजिट क्या आ जाता है, वही नुक्ता अगर खे का नीचे डाल देते हैं नुक्ता तो ये बन जाता है जुदा। इसी तरह महरम से एक नुक्ता अगर हम डाल देते हैं नीचे तो ये बन जाता है महरम से मुजरिम। तीसरे नंबर पर लफ्ज़ है हामी, और हामी जो है इसका एक नुक्ता अगर ऊपर डाल देती हैं तो ये क्या बन जाता है, खामी। इसलिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बच्चों को पढ़ाने के लिए या किसी दूसरे की गलती को करेक्ट करने के लिए टीचर को अपना सबक पढ़ना ज़रूरी है, ताकि वो सही तरीके से दूसरों को एडवाइस दे सके, सही तरीके से उनको पढ़ा सके। इसीलिए कहते हैं जब तक तस्दीक ना हो कि वाकई ये बात, ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है, ना बच्चों को सिखाना चाहिए और ना ही किसी पर अपनी राय कायम करनी चाहिए। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल इन फ्यूचर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, इसलिए मैं कहती हूँ कि इंसान खताकार है, पता नहीं उससे दिन में कितनी गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करके उसकी करेक्शन कर ले। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप पर गुरूर और तकब्बर करे और वो अपनी ज़ात को कामिल समझे तो वो मज़ीद कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए इल्म के बारे में रवायत है कि इंसान कब्र तक इल्म सीखता रहता है। इसी तरह एक मुहावरा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब है कि हर सुनी सुनाई चीज़ को आगे इस तरह शेयर नहीं करना चाहिए या दूर से किसी को देखकर अपनी राय कायम नहीं करना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक माँ बाप अपने बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो सामने वाली सीट पर एक मियाँ बीवी बैठे थे। उनका बेटा तकरीबन 21-22 साल का होगा, यानी नौजवान लड़का था। जब गाड़ी चल रही थी
تو راستے میں جیسے ہی درخت اور بادل اور چیزیں آتی ہیں تو وہ لڑکا ان کو دیکھ کر بار بار اپنے ماں باپ سے کہتا تھا، دیکھو ماں کتنا پیارا درخت ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا، دیکھو کتنا پیارا بادل ہے۔ یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کہتا، کبھی یہ دیکھو کبھی وہ دیکھو۔ ایسی چیزیں جو ہم ہر روز روزانہ دیکھتے ہیں۔ اور سامنے والی سیٹ پر جو میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لڑکے کی ان باتوں سے بڑا ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ انہیں بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا لڑکا ہو کے بار بار یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، اتنا بڑا لڑکا ہو کر چھوٹے بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے، جیسے پہلی بار درخت دیکھ رہا ہے، جیسے پہلی بار بادل دیکھ رہا ہے۔ عجیب لڑکا ہے، یعنی اتنا بڑا ہو کر بھی اس کی حرکات بچوں والی ہیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، آخر کار اس میاں بیوی نے اس لڑکے کے ماں باپ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں چیک اپ نہیں کرواتے، اس کا علاج کروائیں۔ جس پر اس کے باپ نے کہا، ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، اب ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ اس میاں بیوی نے کہا، کیا مطلب؟ تو اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ میرا بیٹا بچپن سے اندھا تھا، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ٹریٹمنٹ سے اس کی نظر بحال ہو گئی ہے اور اب وہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے وہ دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کے رنگوں کو آج پہلی بار دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا کتنی حسین ہے۔ جس پر وہ دونوں میاں بیوی بہت شرمندہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ اگر ان کو اس بات کا پتہ نہ چلتا تو وہ گھر جا کر یہی کہتے رہتے کہ وہ اتنا بڑا لڑکا کیا پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا۔ معزز ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جانے بغیر اور پڑھے بغیر کسی پر اپنی رائے قائم مت کریں۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور دوسروں پر تنقید کرنے کے لیے ایک اچھے ٹیچر کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، میں علی ویر سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ضائع نہ کرو۔ تمہیں محرم کے اس حرمت والے مہینے کی قسم کہ تم اپنی حقیقی ماں اور اپنی بہن کو اپنے گھر لے کر آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر خوش ہوں۔ باقی سب چیزیں دنیاوی ہیں اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جو بالکل مفت ہے۔ اس لیے ہم تمام ناظرین و حاضرین آپ سے گزارش کرتے ہیں اس حرمت والے مہینے میں کہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو اپنے گھر لا کر اپنے چینل علی ویر سے تمام عوام الناس کو متعارف کروائیں۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔